الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین بالکل آغاز قرآن سے شروع کیا تھا، اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 66 تک۔ ان دو آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن کے بارے میں، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل، پھر ہم نے اس واقعہ کو ان کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا جو بعد میں آنے والے تھے، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے ہفتے کا جو دن تھا وہ بہت مقدس اور متبرک رکھا تھا، تاکہ اس دن وہ خوب اللہ کی عبادت کریں، اور اسی دن اللہ رب العزت نے ان کے لیے مچھلی کا شکار بھی ساحل سمندر پر ممنوع قرار دے دیا تھا، حرام قرار دے دیا تھا۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ عین ہفتے کے دن ہی مچھلیاں ساحل سمندر پر آتی تھیں، اور ان کا دل للچاتا بھی تھا، منع بھی تھا، اس کے باوجود وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے، اس طرح اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہیلے بہانے اس طرح سے کرتے تھے کہ دل للچاتا تھا مچھلی کا شکار کرنے کو، منع بھی تھا، تو وہ ہفتے کے دن مچھلی کو للچائی نظروں سے دیکھتے اور اس کی دم سے کوئی رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا زمین پر کہیں باندھ دیتے تھے، اور اتوار کو آ کر اس کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ ایک بہانہ تھا، ایک ہیلا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنی اس نافرمانی کے نتیجے میں ان کو بندر بنا دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم بھی دین کے احکام میں اپنی طرف سے عمل نہ کرنے کی خاطر بہت سارے ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ ان ہیلوں بہانوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاں ہم کتنے گناہ گار ہوتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اس سارے پیرائی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور ناظرین کرام، آج پروگرام میں ان تمام باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے اور صدائے قرآن تلاش کرنے کے لیے آپ کے جانے پہچانے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت، میں کہا کرتا ہوں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں قرآن پہ تو خاص طور پر الفاظ ایسے لگتا ہے جیسے کتار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا چناؤ کیا جائے۔ ناظرین کرام، پاکستانی پولیس کے ماتھے کا جھومر، ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر۔ کیسے مزاج سر؟ جی اللہ کا شکر ہے، شکراً کہ آپ ایک مرتبہ پھر اور آپ مستقل صدائے قرآن کا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میں اس لیے اپنا بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب وقاص علی قادری۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، گداز ہے، سوز ہے، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ۔ جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد، ہم آج کے مقدمے پر آتے ہیں، آج کے سبق پر آتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا سر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان جب آتا ہے، بے شک، تو امتحان اصل وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دیکھیں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ڈر سے کسی ایسے کام کو نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے وہ کام نہ کرنا، بے شک، کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ بے شک۔ اور اصل تقویٰ
میں کہا کرتا ہوں اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو گناہ کا موقع ملے، بے شک، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، آپ تنہا ہوں، آپ خلوت میں ہوں، بے شک، اور پھر اس وقت اللہ کی حکم عدولی ہو رہی ہو تو آپ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں کہ کوئی نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو مجھے دیکھتا ہے۔ ایسے ہی جب ہوا کہ بنی اسرائیل کو منع کر دیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ ہیلے بہانوں سے کرتے تھے، تو اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ اس تناظر میں ہمارے اوپر کہاں تک اپلیکیشن ہوتی ہے؟ سر بہت شکریہ۔ یہ قرآن پاک کی بہت اہم آیات ہیں، اور خصوصاً وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعامات کا ذکر ہے، اور پھر ان کی جو حکم عدولی ہے، نافرمانی ہے، اس کا ذکر ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو ہفتے کا دن کا ماجرا کیا ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں سر کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ ان لوگوں کے لیے تمہارے اندر بہت بڑا سبق موجود ہے جنہوں نے، اور تمہیں بڑی اچھی طرح انہیں جانتے ہو، جنہوں نے یوم سبت کی یعنی ہفتے کے دن کی وائلیشن کی تھی، خلاف ورزی کی تھی۔ اب دیکھیے سر، عرف تم نہیں کہا، علم تم کہا ہے۔ عرف تم ہوتا ہے میں کسی کو پہچانتا ہوں، میں کسی شخص کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے امریکہ نام کا ایک دنیا میں ملک موجود ہے، وہاں پہ ایک ان کا پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، یہ ہے ہماری پہچان۔ جاننا یہ ہے کہ خوب اچھی طرح آپ اس کے جو بھی ما لہ و ما علیہ ہے اس سے واقف ہیں، انز اور آؤٹس، انز اینڈ آؤٹس سے آپ واقف ہیں، تو وہاں لفظ علم یا عالم تم آتا ہے، صحیح، کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے واقعے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو بڑا معروف ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے سر، یہ واقعہ جو ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ابتدائیے میں، یہ پیش آیا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش نہیں آیا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کی نافرمانی کی عادت، ان کی حکم عدولی کی عادت اور ان کی ناشکر پن کی عادت اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ان کے اوپر نافذ کی تھیں۔ جیسے یہ تھا کہ گوشت میں سے چربی ان کے لیے حرام قرار دے دی گئی تھی۔ اس کا حیلہ انہوں نے یہ نکالا تھا کہ اسے پگھلاتے تھے، بازار میں بیچ کے اس کے پیسے کھا لیتے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح ان کے لیے یہ ایک حکم نافذ کیا گیا کہ سبت کا دن جو ہے یعنی ہفتے کا دن، اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی آپ نے اس دن صرف عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے اور آرام کرنا ہے۔ یہود اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں توریت میں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ 6 دنوں میں کائنات کو تخلیق کیا اور 7ویں دن آرام کیا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا۔ حالانکہ سورہ پڑھتے ہیں بقرہ میں، وہاں پہ ہے آیت الکرسی میں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، تھکاوٹ خالق کائنات پہ غالب نہیں آتی۔ ان کی تعبیر یہ تھی کہ سبت کا دن ہمارے لیے اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ اس دن چونکہ اللہ نے آرام کیا تھا تو ہم بھی اس دن آرام کریں گے۔ یہ تو ان کی غلط تعبیر، جس طرح ہے کہ تحریف اور وہ سارا اس کو کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور مچھلی صرف مچھلی سے ممانعت نہیں تھی، باقی بھی جو آپ نے روزمرہ آپ کے امور ہیں، کاروبار ہیں، وہ سر انجام نہیں دینے۔ اب اس آزمائش کو 2 چند کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ اس دن مچھلیوں کی اتنی کثرت ہوتی تھی کہ سطح سمندر پہ مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی تھیں۔ اب دل ان کے للچاتے تھے، اندر سے تو وہ کمزور تھے۔ انہوں نے اس کا ہیلہ یہ ڈھونڈا، جس طرح ایک آپ نے ذکر کیا کہ اس کی دم کے ساتھ کوئی رسی یا دھاگا باندھ دیا، اور اس کے بعد وہ قابو آ گئی زمین پہ ہفتے کے دن، اتوار کے دن جو ممنوع نہیں ہے، جا کے اس کا شکار کر لیا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ سمندر کی طرف سے نالیاں نکالتے تھے، آگے حوض بنا لیتے تھے، وہ مچھلیاں اتنی زیادہ کثرت سے آتی تھیں کہ ان نالیوں سے گزر کے ان حوض میں آ کے جمع ہو جاتی تھیں، اور حوض گہرے ہوتے تھے، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھیں، تو اتوار کے دن گئے اور جا کے ان کو شکار کر لیا، پکڑ لیتے تھا۔ تو یہ ہیلا اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی ان کو ایسی سزا دی جو تاریخ میں ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی، مسخ کر دیا ان کا، شکلیں مسخ، ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ اب اس میں بہت منفرد ایک ہمیں مجاہد کی ایک تفسیر ملتی ہے کہ یہ جو مسخ تھا یہ شکلوں کے اعتبار سے نہیں تھا، ان کی اندرونی کیفیت بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ صحیح۔ لیکن ہمارے جمہور جتنے ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ نہیں، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھیں، وہ بندر بنا دیے گئے تھے۔ اب بندر بنانا جو ہے یہ آپ دیکھیے سر کہ جب
وہاں پہ اس بستی میں، اب دیکھیے یہ بستی جس میں یہ سارا واقعہ رونما ہو رہا ہے، اس کی آپ کو جس طرح ہے کہ القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کا کچھ حصے کی تفسیر کرتا ہے، بالکل ایسا اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے سورہ اعراف کی آیت 163 سے لے کے 166 تک، جو آپ مقام آئے گا تو وہاں آپ پھر اس کا سبق دیں گے انہیں۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو وہ تھے یہ جو حکم عدولی کرتے تھے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلا ڈھونڈا ہوا تھا۔ دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو انہیں کہتے تھے کہ آپ ان کو منع کیوں کرتے ہیں، یہ تو یہ مانتے نہیں کسی کی بات۔ تو یہ 3 گروہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف اس گروہ پہ نہیں نازل ہوا جو ان کو منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سے، باقی دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جوانوں کو بندر بنا دیا، بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، اللہ کہ تمہارا گناہ اتنا شدید ہے، ان کو خنزیر بنا دیا۔ اب یہ عمل اس طرح سے ہوا کہ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نیک لوگ جو تھے انہوں نے ان کو اپنے آپ سے الگ کر لیا۔ انہوں نے اگلے دن صبح اٹھے تو دیکھا کہ کوئی آواز، کوئی چہل پہل نہیں آ رہی، تو یہ جو ہمارے نافرمان ساتھی تھے ان کے ساتھ کیا بیتی ہے؟ تو انہوں نے دیواروں پہ چڑھ کے دیکھا تو سب بندر بن چکے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے۔ اب وہ جو بندر بن چکے تھے ان کے ذہن انسانی تھے، شکلیں بندروں والی تھیں، وہ پہچان رہے تھے کہ یہ ہمارا عزیز ہمارے پاس آیا ہے، ہمارا خیر خواہ آیا ہے، سونگتے تھے ان کے جسموں کو اور روتے تھے۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آج کل ہمیں بندر نظر آتے ہیں، بن مانس، چمپینزی، جتنی بھی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کیا یہ ان کی آل اولاد ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، ان کی شکلیں مسخ ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو قائم نہیں رکھتا۔ 3 دن بعد وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے۔ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا کہ کیا یہ بندر جو ہیں یہ آج کل ہمیں نظر آتے ہیں انہی کی اولاد ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا بندر تو ان سے پہلے بھی تھے، تو یہ ان کی اولاد نہیں ہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ یہ کس جگہ پہ کیا؟ یہ سر ایک دلچسپ چیز ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ اعراف میں واضح طور پہ ذکر ہے کہ یہ بستی سمندر کے کنارے تھی۔ اچھا، وہاں اس کو اللہ نے کھول دیا۔ اب ایلا نام کا ایک شہر ہے جو آج کل کے موجودہ اسرائیل میں موجود ہے، اس کی بستی ایلا میں، یہ وہاں بہت بڑی ان کی ایک بندرگاہ ہے۔ اور یہ دیکھیے انہوں نے جب بندر بانٹ کی ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی، تو اس میں سے وہ ٹکڑا ایلا کا جو ہے وہ اسرائیل میں ہی رہنے دیا ہے۔ اچھا، یہ خلیج عقبہ میں ہے۔ جب آپ ریڈ سی یعنی بحر احمر سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں 2 خلیجیں بن جاتی ہیں۔ ایک دائیں طرف آپ دیکھیں مشرق کی طرف تو خلیج عقبہ ہے، بائیں طرف دیکھیں تو خلیج سویز ہے جو مصر کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ جو جاتی ہے اردن اور اسرائیل کے درمیان۔ اب دیکھیں ایلا سے اگر آپ کشتی کے ذریعے سفر کریں تو وہاں سے جدہ صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پہ۔ اچھا، جدہ صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پہ۔ اچھا، تو یہ وہ بستی ہے جہاں پہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اس کو اب بھی انہوں نے، اور دیکھیے یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، نہ یہود تسلیم کرتے ہیں نہ عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ مسخ کا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ یہ جو توریت میں ذکر ہمیں ملتا ہے، حالانکہ دیکھیں ان کی کتاب خروج ایکسوڈس، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم سبت کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سبت کے دن کی خلاف ورزی اتنا بڑا جرم تھی کہ اس کے اوپر سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے یہ اس کا بڑا زیادہ احترام کرتے تھے، آج تک کرتے ہیں۔ جی جی، آج بھی سبت کے دن کا یہ احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پکڑا وہ اس چیز پہ نہیں پکڑا، اللہ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کوئی مچھلیاں کھاتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے، وہ ایک علامت تھی، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے ایک علامت تھی کہ ایک درخت ہے اس کا پھل تم نے نہیں کھا، جی جی، وہ ایک حکم ہے، حکم کی عدولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے بس وہ قطعی ہے، خواہ یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو، خواہ یہ کہہ دیا جائے کہ آگ میں کود جاؤ، تو اس کی آپ نے تعمیل کرنی ہے۔ تو وہ ایک نشانی تھی ان کے لیے کہ آپ نے یہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے جب خلاف ورزی کی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے اوپر ایسا عذاب کا کوڑا برسایا جس کی تاریخ میں ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر غلام رسول زاہد صاحب آپ نے وضاحت کی، اور ماشاءاللہ تاریخی حوالے سے آپ نے ہمارے سامنے اصل حقیقت کو رکھا۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر صبح کی پر نور سے آتے ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 تک، جس میں گفتگو فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت سیر حاصل آپ نے تاریخی حوالے سے وہ حقیقت سامنے رکھی کہ کیوں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بندر بنایا، حکم عدولی کی تھی، نافرمانی کی تھی۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ بس یہ نہیں کہ ہیلے کیے، انہوں نے حکم کو نہیں مانا۔ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے حکم کچھ بھی ہے، اصل اطاعت اور عبادت نام ہی اس کا ہے کہ مجھے اگر فجر کے 2 فرض پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ظہر میں بھی تو 4 پڑھتا ہوں، ادھر بھی 4 پڑھ لوں۔ زبردست حکم ہے، حکم ادھر 2 کا ہے ادھر 4 کا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں میں نے ظہر کے بھی 4 فرض پڑھے تھے، عصر کے بھی 4 فرض پڑھے، مغرب کے بھی 4 فرض پڑھ لیتا ہوں، چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، نہیں، ادھر حکم 3 کا ہے، ثواب دید نہیں ہے۔ جی، تو حکم کو ماننا اصل اطاعت اور عبادت اور اتباع ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سارے منظرنامے سے بنی اسرائیل کے جس میں ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، آج ہم اپنے لیے صدائے قرآن کیا لے سکتے ہیں؟ سر اس میں اصل جو مخاطب ہیں قرآن پاک کے وہ تو ظاہر ہے ہم جی، اللہ کے نام لیوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ سبق جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک پروگرام میں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جو بنی اسرائیل کرتے ہیں تم وہی کرو گے، النال بن نال، جس طرح جوتے کا ایک پاؤں اور دوسرے پاؤں۔ تو ہیلا تراشنے میں ہم شاید ان پہ سبقت لے گئے۔ جی بالکل، ہم نے ایسے ہیلے ڈھونڈے ہیں جس سے ہم نے اپنی شکلیں تو نہیں بگاڑی، دین کی شکل ہم نے بگاڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے سر، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو بڑی عام سی ہے۔ جی جی، طلاق مغلظہ کے بعد عقد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی اور زوج کے ساتھ شادی نہ کر لے، وہ اسے اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے۔ اس کا حلیہ ہم نے اس طرح بگاڑا کہ چونکہ ہم دین کی حدوں کو، ان کی حرمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، دھڑا دھڑ طلاق دے دی۔ اب پہنچ گئے کہ جی اب کیا کریں، اب تو بچے ہیں، گھر ہے، سب کیا ہوگا۔ وہ پھر کہتے ہیں جی اس کا آپ حلالہ کر لیں۔ حلالہ کا لفظ بذات خود ایک بہت بڑا ہیلہ ہے جو ہم نے تراشا ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ اور یہاں آیات سے مراد نشانیاں نہیں ہیں، قرآن پاک کی محکم آیات ہیں، واہ، ان کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں سود کے اوپر جو ہم نے ہیلے تراشے، اور سود کو جس طرح سے ہم نے مختلف ناموں سے، انہوں نے کہا یہ کاروباری مارک اپ کہہ دیں، کبھی سروس چارجز کہہ پروفٹ کہہ دیں، سروس چارجز کچھ بھی کریں سر۔ آپ اگر شراب کا نام تبدیل کر کے شربت کر دیں گے، اسلامی شراب رکھ دیا جائے، حلال تو نہیں ہوگی، حلال تو نہیں مکی ہوگا۔ شراب رکھ دیا جو جائے، اللہ نے کیا ہے حرام، وہ حرام ہی رہے گا، اور حرام کرنے کا حق جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، آپ نہیں اس کو حلال کر سکتے۔ اب ایک تاجر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 10 لاکھ روپیہ، ہیلا ذرا سنیے، جی جی، کہ 10 لاکھ روپیہ میں نے ادھار دیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے اپنا ایک پین بھی اسے دے دیا۔ پین کی قیمت ویسے تو 10 روپے ہے، لیکن میں نے اس کی قیمت مقرر کی ہے 20,000 روپے۔ مہینے کے لیے میں نے اسے 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، اب مہینے بعد وہ مجھے واپس کرے گا تو 1,20,000 واپس کرے گا، جس میں سے 10 لاکھ جو ہے وہ تو وہ ادھار ہے جو اس نے مجھے اصل زر واپس کیا ہے، اور 20,000 وہ پین کی قیمت ہے مجھے دے گا، جو کہ اصلاً تو سود ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح بڑا مشہور ہے اسلام میں تو کتاب الحیل کے نام سے ہیلوں کے اوپر پوری کتابیں، فقہ میں پورا چیپٹر ہے، اور یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اس کتاب کو انہوں نے امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ کہ ہیلا سنیے ذرا، جی جی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سال گزرنے پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جب 11 مہینے ہو گئے یا 11.5 مہینے ہو گئے تو بیگم کے نام ہبہ کر دیا، جب سال گزر گیا پھر بیگم نے واپس ہبہ کر دیا، تو آپ زکوٰۃ سے بچ گئے۔ یا یکم رمضان سے ایک دن پہلے بینکوں سے پیسے نکلوانا، وہ الگ بحث ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ہیلے جو ہیں وہ ہم نے بہت زیادہ اس طرح کے، اور بہت ساری مثالیں ہیں، اور وہ ایسی ہستیوں کے ساتھ منسوب ہیں کو کہا جاتا ہے، اور اس کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی بڑی فقہی صلاحیت ہے کہ اس نے ایک حرام چیز میں سے ایک حلال کا وہ بہانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لیکن دیکھیں ذرا کہ ہیلا جو طبیعت ہوتی ہے وہ بالآخر حرام کی طرف ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ انسان کو تو پہچان ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی سخت ممانعت کی ہے کہ اسلام کی اس طرح کی بے جا قسم کی رعایتیں یا گنجائشیں دین میں سے نکالی جائیں جو دین میں پائی ہی نہیں جاتی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا
کہ خاص طور پہ مناکحات میں اس طرح کا، پھر اس طریقے سے وراثت میں اس طرح کے پہلو نکال لیتے ہیں جو وہ ہیلے ہیں، اور جو ہیلہ ڈھونڈتا ہے اس میں سے اس کو کہتے ہیں بہت بڑا مفتی ہے، یہ تو بہت ذہین اور سمجھدار ہے۔ پھر دیکھیں ہم نے اپنے دین کو جدید حالات میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے دین پہ عمل کرنا، تو اس میں سے ہم گنجائش نکال لیتے ہیں مختلف قسم کی۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی یہ جو گفتگو ہے بڑی اہم ہے، اس میں کئی سوال ہیں۔ ابھی تو آپ نے صرف ہیلوں کی نشاندہی کی ہے، وہ بھی بڑے عامیانہ انداز میں، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائیں تو صرف 4-5 نہیں، ہم تو ہیلوں میں بندھے ہوئے ہیں، بہت ہم تو ہیلوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ نے ان کی تو شکلیں بگاڑ دیں۔ یہ تو نبی رحمت کی ہماری اوپر بلیسنگز ہے کہ اللہ نے اس امت کی شکلیں نہیں بگاڑیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل سر، درست۔ یہ صرف ان کا فیضان ہے ہمارے اوپر۔ تو ایک بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھ لوں، وہ بڑی اہم ہے، خاص طور پہ اگر آپ 2-3 منٹ میں اس کی وضاحت کر دیں۔ حلالہ کی آپ نے بات کی، یہ تو بڑا معروف ہے، بڑا معروف ہے سر، کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد نکاح جائز۔ اس کی ذرا بات کھولیں گے تھوڑی سی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ سر دیکھیے شرعی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ہمارا جو معاشرہ ہے، پوری ہماری معاشرت ایک گھر سے لے کے بین الاقوامی جو ہمارا ایک گلوبل ولیج ہے، اس کی بنیاد ایک رشتے پہ ہے، ٹھیک ہے، جو اماں حوا اور بابا آدم سے شروع ہوا، اور اب ہمارے اندر مرد اور عورت کا جو تزوج کا سلسلہ ہے، جو ان کا ازدواجی تعلقات ہیں، یہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی سے وہ ماں بنتی ہے، اسی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے وہ باپ بنتا ہے۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقدس جانا ہے، جی بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مکروہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ طلاق، ترین، سب سے ناپسندیدہ، اور اس کی گنجائش اس لیے رکھی گئی۔ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو گیا، جی اس کو اگر کاٹیں گے نہیں تو پورے جسم میں پھیل جائے گا، صحیح، تو پھر آپ اسے کاٹ سکتے ہیں۔ اس کو بچوں کا کھیل نہ بناؤ، وہی جو میں نے پڑھا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، کہ تم نے طلاق کو مذاق سمجھ لیا ہے، تم سمجھتے نہیں کہ اس کا اثر فیملی پہ کیا ہے، معاشرے پہ کیا ہے، جس طرح اب شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی۔ جی جی، تو یہ جو اتنی کڑی شرط رکھی گئی تھی سورہ بقرہ میں، آگے جا کے آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ اگر اس کو تیسری مرتبہ طلاق دے دے اس کے بعد بھی، تو جس طرح کہا گیا طلاق مرتان، طلاقیں 2 دفعہ ہیں، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جی، کہ اس کے بعد بھی وہ اگر اسے طلاق دے دے، اس کے اوپر فقہی اختلافات ہیں کہ 2 کی نشستیں کتنی ہیں، وہ اس چیز سے قطع نظر، جب وہ اسے تیسری طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں رہی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی اور زوج کے ساتھ شادی نہ کر لے اور ارینج نہ ہو، اپنی مرضی سے کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اور اس کے بعد اگر وہ اپنی روٹین میں اسے طلاق دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لیکن رجوع کر لیں۔ یہ حرام ہے کہ ارینج کرنا، کہ آپ حلالہ کر دیں یا دیکھیں، کروانا۔ یہ ہمارے ہاں تو میں نے سنا ڈاکٹر صاحب حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلالے کے لیے اپنی خدمات اس طرح سے پیش کرتا ہے، سانڈ سے تشبیہ دی، اللہ، یعنی کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے ایسا شخص۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حلالہ کر دیں، میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، یا ارینجڈ حلالہ جو ہے اتفاق سے ان کی نہیں بنی، کر دیا، پھر آپ واپس آ گئے، پھر اس سے شادی ہو گئی۔ لیکن اس کو مذاق بنا لینا کہ آپ کو پہلے سمجھ نہیں تھی کہ میں طلاق دے رہا ہوں تیسری، اس کے کیا اثرات کیا ہوں گے میرے بچوں پہ، میری زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے، تو تمہارے دل میں اتنا خوف ہونا چاہیے کہ تمہیں پہلے سے پتا ہو کہ اس کا انجام پھر یہ ہے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، جو کہ آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جو ہیں ان کی آپ سمجھیے سنت اور تسلسل ہے۔ جی جی، اس رشتے کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں، اسی میں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ بابل میں ہاروت و ماروت کا ذکر آئے گا، تو ان کی خصوصیت یہ بیان کی ہے جادو کی کہ وہ میاں اور بیوی میں تفریق کرا دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی چیلا آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہے، کیونکہ آپ نے معاشرے کی بنیادیں ہلا دی، معاشرہ سارا قائم ہے اس رشتے کے اوپر، جتنے رشتے ہیں وہ سارے اسی سے نکلتے ہیں، بالکل ایسے۔ تو اس کو اگر آپ نے ہلا دیا تو آپ کو اس کے تقدس کا احساس نہیں ہے۔
اور آپ نے بچوں کے کھیل کی طرح اس کو طلاق اس طرح کہہ کے اس کو فارغ کر دیا. اب جا رہے ہیں کہ جی حلالہ کرائیں. اس کے بعد کی تمام تر زندگی زنا ہے. جتنی اولاد ہوئی وہ ولد الزنا ہے. نہ وہ وراثت کے حقدار ہیں، نہ شریعت میں ان کی گنجائش ہے. اس کے اثرات تو دیکھیں کتنے بڑے. اس میں سے ہیلہ تلاش کر رہے ہیں آپ، تو آپ اپنے آنے والی پوری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت آج ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے یہ باتیں سن بھی رہے ہیں اور غور طلب ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک اور موضوع سے متعلق یہ ہیلے، چونکہ ہم اچھا ہیلوں کی بات ہو رہی نا، ہم ہیلے تراشتے ہیں. آج کل ایک اور نکاح مسیار دیکھیں، اب اس کی تشریح کیا کی جاتی ہے کہ یسر سے ہے، آسانی سے اس میں بھی فکسیشن کی جاتی ہے کہ 6 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے. اور دوسرے اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ جی وہ خاتون کہتی میں کوئی حق نہیں مانگتی. آپ نے سنا ہوگا. دیکھو سر، ہے نکاح مسیار بھی ہے اور بھی اس طرح کی انہوں نے گنجائشیں ایسی نکالی. نکاح مسیار سر یہ ہے کہ وہ رخصت بھی نہیں ہوتی اپنے گھر سے، آپ اس کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھاتے، اور ایک طرح کا آپ نے گنجائش. اس میں کئی صورتیں ہیں، کچھ میں جواز کی صورت بھی نکل آتی ہے. اگر آپ نے مدت کا تعین نہیں کیا یا صرف یہ طے کر لیا کہ یہ اپنے گھر میں رہے گی. اگر مدت کا تعین نہیں ہے اور حقوق سے عورت دستبردار ہوتی ہے، میرا خیال ہے پھر جواز کی صورت ہے. لیکن یہ ایسی صورت نہیں ہے جس کی تحسین کی جائے یا جس کی حوصلہ افزائی کی جائے. دیکھیں سر، بنیادی طور پہ شادی جو ہے وہ صرف آپ کے ازدواجی تعلقات کا نام نہیں ہے، وہ ایک پوری معاشرت کی آپ بنیاد رکھتے ہیں. شادی جو ایک ادارہ تشکیل پایا ہے جس میں بچوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، حقوق کا تعین ہونا ہے. پھر آپ نے ایک پوری نسل کو پروان چڑھانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، پھر ان کی تربیت کرنی ہے، پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں. جو نکاح کی مصلحتیں بتائی گئی ہیں ہمیں، اس میں سب سے بڑی مصلحت تو یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ نسب کا جاری رہتا ہے، آپ بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں. اگر یہ صورت ہو جائے کہ آپ کے تعلقات میں سے فیملی والا عنصر ہی غائب ہو گیا، تو پھر آہستہ آہستہ جیسے یورپ میں ہوا ہے کہ وہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا، آبادی کی شرح منفی میں چلی گئی. اگر 100 بندے فوت ہوتے ہیں تو پیدا 20 ہو رہے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ جی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی اگر بچہ لے آئیں تو اسٹیٹ اس کو پال دے گی. پھر بھی لوگ بچے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نکاح کی اصل مصلحت ہے وہ فوت ہو جائے گی. تو اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، پوری نسل پروان چڑھتی ہے، وہ آگے جا کے آپ ان کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. تو یہ حکمت ہے نکاح کی. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ایک ایسا ہیلہ ہے جس سے ایک اجتماعی نسل کشی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا ایسا ہیلہ تراشتا کہ نکاح کی مدت اور اس کو نکاح مسیار قرار دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بالکل سر. اور بھی جتنی بھی صورتیں اس طرح کی ہیں جو انہوں نے نئی نکالنی ہیں، دوسرے ملک میں گیا ہوں تو یہ طے کر لیتے ہیں، تو یہ نکاح کی سر مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں پلاننگ شامل ہوگی. اگر پلاننگ شامل ہوگی تو وہ نکاح بذات خود جو ہے فسخ ہو جائے. اس میں کوئی بھی مدت کے تعین کی صورت ہو وہ نکاح نہیں ہے. وہ نکاح نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، بڑی اہم رہنمائی ہے آج کے پروگرام میں، اور اسی رہنمائی کو لیتے ہوئے ہم ایک مرتبہ شکر گزاری کی خاطر چلتے ہیں دربار رسالت میں. وقفہ ہے اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی ٹھنڈی اور پرنور ساعتیں ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا لاہور اسٹوڈیوز ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 تک، جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے احکام کی صریحاً خلاف ورزی کرنے کے پاداش میں ان کی شکلیں بگاڑ دی تھیں، ان کے چہرے مسخ کر دیے تھے اور بندر بنا دیا تھا. ناظرین کرام، ہم اس میں صدائے قرآن تلاش کر رہے ہیں. میرے مہمان جناب ڈاکٹر غلام رسول زاہد نے اپنی گفتگو میں وقفے سے پہلے بہت خوبصورت باتیں کی، اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ آج ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح مختلف زندگی کے پہلوؤں میں اللہ کے احکام کی نہ صرف خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ خود مجتہد بن کر ہیلے تراشتے ہیں، اور ان ہیلوں کی تراش میں ہم بھول جاتے ہیں کہ دین کی اصل روح اور سپیرٹ کیا ہے. یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنی اس زندگی کو بھی برباد کرنا اور اپنی اخروی زندگی کو بھی برباد کرنا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہیلوں کو تراشتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی شکلیں تو نہیں بگاڑتے
اور نہ اللہ ہماری شکلیں بگاڑتا ہے، صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہ ہم ان کے امتی ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم اور اس کی عنایت ہے کہ اللہ نے ہم سے نہ جانے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی۔ اس کا سارا فیضان نبی رحمت پر جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنی شکلیں تو نہیں بگاڑتے، دین کی شکل ہم نے بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سر پروگرام کا آخری چنک ہے ہمارا، اور آج کے سبق میں آخر میں یہ تھا کہ اس سارے منظرنامے میں آنے والوں کے لیے عبرت ہے اور اہل تقوی کے لیے نصیحت ہے، کیٹیگوریکلی بے شک۔ اس پہ ارشاد فرمائیں۔ سر عرض یہ ہے کہ یہ چونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، جی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے کہ اس کو ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ نکال کا لفظ استعمال کیا گیا، جی جی، نکال لما بین یدیہا وما خلفہا، تو جو اس کی تشریح اور تعبیر ہے عام طور پہ تراجم میں یہی ہے کہ اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اس کو نصیحت کر دیا۔ اس میں مشکل یہ پیش آتی تھی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہو سکتی ہے، جو گزر گئے ان کے لیے عبرت کیسے ہو سکتی؟ جی بالکل۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں ہا کی ضمیر جو ہے وہ بستیوں کی طرف ہے، کہ جو قریب کی بستیاں اور دور کی بستیاں، کہ قرآن پاک میں بعض جگہ پہ بستیوں اور شہروں کے لیے بھی ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ یہ تو وہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نمونہ عبرت بنا دیا، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ ہمارے سامنے بندر بن گئے ہیں، تاکہ اس سے ان کے دل کے اندر خوف اور وہ چیز پیدا ہو جائے، کیونکہ جب انہوں نے من و سلوہ کی خلاف ورزی کی تھی تب بھی ان پہ ایک طرح کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ خوراک ان کے ناکوں سے باہر نکل رہی تھی، جیسے تورات کی آپ کتاب خروج میں آپ اس کی تفصیل ملتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے موعظۃ للمتقین، متقیوں کے لیے اس میں موعظت ہے، نصیحت ہے، یہ خطاب پیورلی ہمارے لیے، بالکل، سبحان اللہ۔ اور اس میں یہ چیز مضمر ہے کہ نصیحت وہی پکڑے گا جو متقی ہو۔ واہ 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 واہ، جس کے دل میں تقوی نہیں ہے اس کے لیے اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزر جائے گا تو رتی برابر اس کی زندگی میں اسی تبدیلی نہیں لیے آغاز میں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فائدہ وہی اٹھائے گا جو متقی ہے۔ صحیح، وہ بد نصیب ہے جو مسجد میں بھی جا کے خالی واپس آ گیا، جس کے اوپر پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور وہ پھر اسی طرح کا اسی رہ گیا، ورنہ ایک لفظ ہی کافی آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے۔ جی بالکل، جس طرح ہم حابیل اور قابیل کے قصے میں پڑھتے ہیں کہ جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہاں پہ یہ آیت آتی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ صحابہ اس آیت سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ میاں ہم اتنے اعمال پیش کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں، قربانی ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، صلہ رحمی، تو شرط یہ لگا دی گئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اس کی نیکی قبول ہے جو متقی ہے، باقیوں کی نیکیاں میں راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا دوں۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نصیحت صرف وہی پکڑے گا جو متقی ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ جیسے آگے آپ دیکھیں گے کہ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو اس میں سے کیا کسی نصیحت کا یا کسی عبرت کا گزر ہونا ہے۔ دن رات ہم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے۔ ہمارے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بد کردار لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ جو سبت کا قصہ ہے اس میں ان لوگوں کو تو عبرت ہے جو اس وقت موجود تھے۔ نصیحت ہمارے لیے ابدی نصیحت ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرنے کے لیے ہیلہ تراشی کی، بہانہ بازی کی، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جو دل سے گزرنے والے کھٹکے کو بھی پہچانتا ہے تو اس کو تو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے معاذ اللہ۔ تو لہٰذا نصیحت صرف وہی قبول کرے گا اس قصے میں سے جو اہل تقوی، جو اہل تقوی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس خوبصورت رہنمائی کا۔ آج بہت ساری الجھنیں ماشاءاللہ سلجھنوں میں تبدیل ہوئیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ نے مستقل اس پروگرام سے وابستہ میں حاضر ہوں سر، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے اب ذکر صاحب قرآن کا پروگرام کے آخر میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، جب وہ دن آیا
کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین کرام، تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری اپنے باغ میں کچھ کام کاج کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے آ کر یہ روح فرسا خبر دی اپنے باپ کو کہ ابا جان آج ہم لٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ناظرین کرام، اسی وقت انہوں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور کہا یا اللہ اگر میرے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے اب ان آنکھوں سے دیکھنا کس کو ہے؟ ماشاءاللہ، الہ العالمین میری آنکھوں کی بینائی ہی واپس لے لے، میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اتنی محبت تھی، اتنی والہانہ وابستگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی سے کہ اللہ رب العزت نے بھی حضرت عبداللہ بن زید انصاری کی یہ تڑپ دیکھ کر واقعتاً بینائی ان سے واپس لے لی۔ لوگ گھر گئے اور افسوس کرنے لگے کہ عبداللہ بن زید انصاری ہمیں پتہ چلا آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندر کی بات تو نہیں پتہ تھا لوگوں کو۔ تو خود فرماتے تھے میں نے خود الہ العالمین سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے اب دیکھنا کس کو ہے نبی کے بعد، تو اللہ نے میری بینائی واپس لے لی اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے تو یہ آنکھیں اچھی ہی صرف اس لیے لگتی تھی کہ میں ان سے نبی رحمت کو دیکھتا تھا، جب وہ نہیں رہے تو میں نے اب دیکھنا کس کو ہے۔ ناظرین کرام، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں وارفتگی، اور اسے کہتے ہیں دلی تعلق، حب۔ یہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی پیدا کرتے ہیں۔ آمین۔ ناظرین کرام، اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہم نے آپ کے لیے شروع کیا تھا